بن جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، یعنی 57 ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اور بڑے مضبوط ملک ہیں، جو قدرتی ذخیرے ہوتے ہیں ان ذخیروں سے مالا مال ملک ہیں۔ پیٹرول، سونا اور قدرتی جو ذخیرے ہوتے ہیں وہ مسلم کنٹریز کے اندر ہیں، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 2 ارب سے زائد ہے۔ دنیا کا یعنی پوری دنیا کی 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ 8 ارب ہے، یعنی 800 کروڑ پوری دنیا کے اندر انسان بستے ہیں، ان میں تقریباً 2 ارب آبادی 200 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یعنی مسلمان نہ تو تعداد کے اعتبار سے کمزور ہیں، نہ مسلمان مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، نہ مسلمان دنیا کے بہت بڑے رقبے پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان تاش کے پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان، ہر مسلم ملک یا ہر مسلمان اپنی فکر میں ہے، لیکن اسے دوسرے کی فکر نہیں ہے، اسے امت کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو ایک لڑی میں پرویا تھا، پوری امت کو اللہ کے نبی نے ایک پلیٹ فارم دیا تھا۔ قرآن پاک نے ہمارے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے۔ دنیا کے 200 کروڑ مسلمان، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، کسی بھی زبان کو بولنے والے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ ہمارا ان کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم اپنے حقیقی اور سگے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بستا ہے، وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اور اس سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بھائی بھائی کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ لفظوں کا بول نہیں ہے کہ آپ نے بول دیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے غم کو ہم اپنا غم سمجھیں، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، اس کی آفت کو اپنے لیے آفت سمجھیں، اس کی پریشانی کو اپنے لیے پریشانی سمجھیں، اس کی مصیبت کو اپنے لیے مصیبت سمجھیں، اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو، اس کی بے چینی کو ہم اپنے اندر محسوس کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ ذرا اس کو دل کی گہرائی سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، کسی مسلمان کو کیا چبھ جائے؟ کانٹا چبھ جائے، اور یقیناً کانٹے کے چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کانٹے کی چبھنے کی جو تکلیف وہ ادنا سی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک ادنا سی مثال بیان کی کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھنے سے اس مسلمان کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کو اگر آپ محسوس نہیں کر رہے اپنے دل میں، تو سمجھ لیں آپ کا ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اگر کسی مسلمان کو اتنی تکلیف پہنچی ادنا سی کہ اس کو کانٹا چبھا، اور کانٹے چبھنے سے اس کو تکلیف پہنچی، اور آپ نے بھی اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا، اپنے دل میں محسوس کیا، ارے میرے مسلمان بھائی کو چوٹ لگ گئی، میرے مسلمان بھائی کو کانٹا چبھ گیا، آپ نے اس تکلیف کو اگر محسوس کیا تو یقیناً آپ کا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے۔ اور اگر آپ نے اس تکلیف کو دل میں محسوس نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے،
آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو مضبوطی کی طرف لے کر آئیں۔